بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، میرے دروازے پر ایک یہودی عورت کھانا مانگنے کے لیے آئی اور اس نے کہا، اللہ تمہیں فتنہ دجال اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، مجھے کھانا دو۔ میں نے اسے کافی دیر تک روکے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ یہودی عورت کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا، یہ کہتی ہے کہ اللہ تمہیں دجال کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اللہ سے دجال کے فتنہ اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ پھر فرمایا، دجال کا فتنہ تو ایسا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا۔ میں بھی تمہیں اس سے ایسا خبردار کرتا ہوں کہ کسی نبی نے اپنی امت کو ویسا خبردار نہیں کیا۔ سنو، وہ کانا ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا۔ رہا مسئلہ فتنہ قبر کا، تو اس میں تو میرے بارے میں بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے اور میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ جب مرنے والا آدمی نیک ہوتا ہے تو اسے قبر میں اس حال میں بٹھایا جاتا ہے کہ اس پر گھبراہٹ اور پریشانی کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے، تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتا ہے، اسلام پر تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، تمہارے درمیان جس ہستی کو مبعوث کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح دلائل لے کر تشریف لائے تھے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے، اس چیز کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے تمہیں بچایا ہے، ادھر دیکھو۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ جنت کی رونق و بہار اور اس میں موجود دوسری نعمتوں کو دیکھتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، اس جنت میں یہ ٹھکانہ تیرا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم دنیا میں یقین پر جیے، اسی پر فوت ہوئے اور اسی پر انشاءاللہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر وہ میت برا ہو تو اسے جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا اور بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ دنیا میں کس دین پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سے کہا جاتا ہے، جس ہستی کو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا ہے، میں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا تھا۔ اب تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک شگاف کھول دیا جاتا ہے اور اس کو رونقیں اور اس کی نعمتوں کو دکھلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، اس چیز کی طرف دیکھو جو اللہ نے تجھ سے پھیر لی ہے۔ اتنے میں جہنم کی طرف ایک سوراخ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو بعض حصے کو بعض حصہ کھا رہا ہوتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، جہنم میں تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تو شک پر تھا اور اسی شک پر تو مرا اور اسی پر تجھے انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اسے عذاب دیا جاتا ہے۔